القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ پچھلے سال کچھ لوگوں کو قائم دائم رکھا، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، لیکن اس سال وہ ہمیں دکھتے نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ختم ہو جائے گی۔ اگر بقا ہے تو اللہ کی ذات کو ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں صحت کے ساتھ ایمان کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک بار زندگی میں رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش قسمت ہیں ہم۔ یہ سانسیں چل رہی ہیں، یہ کبھی رک جائیں، ان کی رفتار پل بھر میں رک جائے، کچھ اندازہ نہیں۔ اس لیے اس مہینے کو سستی اور کاہلی کی بجائے بہت زیادہ چستی اور فراوانی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، آتے ہیں جاتے ہیں۔ ہم چونکہ فرشتوں کو دیکھتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے دکھتے نہیں، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں جس نے یہ کہا کہ معراج پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا۔ یہ گھر کی دلیل ہے۔ سب سے قریبی آپ کی زوجہ محترمہ امہات المومنین والمومنات میں حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی فرما رہی ہیں، یہ ان کا بیان ہے، صحیح حدیث ہے، صحاح ستہ میں ہے، سند اس کی بالکل ٹھیک ہے۔ ہم وہ بات کرتے ہیں جس کی سند ٹھیک ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ آپ کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دو کام کثرت سے کرتے تھے۔ ایک کیا تھا؟ اجود الناس جودا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے لے کے تقسیم کرتے تھے، اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، اس کو بھی نوازا، اس کو بھی عطا کیا۔ ایک یہ عادت مبارکہ، اور دوسری کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کے ساتھ وابستگی تھی۔ ہر رات جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے تھے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہونے لگا، اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن حکیم کا دور کیا۔ اس سے اپنے پاک پیغمبر کی محبت اور دلچسپی دیکھیے کن چیزوں کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کی محبتیں کن چیزوں کے ساتھ ہیں۔ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور پیسے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہوں، آج مجھے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، جب کوئی فقیر، کوئی محتاج، کوئی مانگنے والا، کوئی چیریٹی پرسن یا ڈونیٹر وہ خود چل کے اپنے قدموں اور پیروں پہ آتا ہے، تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کے یہاں پہ تیور پڑتے دیکھے۔ پھر آ گیا، اس کو تو ابھی دیا تھا، کل بھی دیا، راشن بھی دیا، پیسے بھی دیے، پھر کیوں آئے ہو؟ اور پھر اس کو کیا کرواتے ہیں؟ انتظار کرواتے ہیں۔ دفتر کے اندر خود بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ بیچارہ باہر دروازے کے قریب کبھی چہل قدمی کرتا، ادھر چلتا ہے، کبھی ادھر چلتا ہے۔ وہ بھی انسان ہے، خود کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں۔ آج آپ کے پاس مال ہے، اس کے پاس نہیں ہے، کل اس کے پاس ہوا، آپ کے پاس نہ ہوا، آپ کو کوئی شخص آپ کی ضرورت کے وقت یوں انتظار کروائے، آپ کو اچھا لگے گا؟ قطعاً نہیں۔ ہر شخص کی اپنی ایک
عزت نفس ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو نہیں ڈانٹنا، مانگنے والے کو دیکھ کے نہیں بھاگنا، مانگنے والے کو دیکھ کے غصہ نہیں کرنا. یہ لوگ ہیں تو آپ کی زکاتیں نکلتی ہیں، یہ لوگ ہیں تو آپ کے صدقات لیتے ہیں. اگر سارے ہی اللہ امیر کر دے تو آپ یہ والی عبادت کر کے اجر کیسے پا سکیں گے؟ انٹلیکچوئل بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس غربا نہ ہوں تو آپ کیسے ان کو صدقات دے سکتے؟ فرائض صدقہ آپ دیتے ہیں نا، زکوٰۃ، وہ فرض ہے، وہ دینی ہے. کوئی آپ نے اللہ کے اوپر احسان نہیں کیا. اصل آپ کی عبادت تب اکاؤنٹیبلٹی ہے. اس میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ اللہ نے قبول نہیں کرنی. میں کون ہوں؟ یا کوئی بھی مفتی کون ہے جو اللہ اور بندے کی قبولیت کے درمیان میں اس قسم کے فتویٰ دے سکے؟ اس کی تو جرت ہی نہیں. اللہ کی مرضی ہے، نہ جانے کس ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخشش فرما دے، اور نہ جانے کس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے پکڑ فرما لے. اللہ کی مرضی. تو مفتیان اور علماء کرام یہ کیا ہیں؟ میں تو خیر طالب علم ہوں. یہ سارے کے سارے لوگ علماء کے وارثین ہیں. جو تبلیغ علماء نے کی، یہ ان کی تبلیغ کو من و ان، ایکس وائی زی، اے ٹو زی، سارے کا سارا اس کا لب لباب سمرائزیشن آپ کو بتاتے ہیں. سم ٹائم ان کو بتاتے ہوئے خرابی ہو جاتی ہے، علماء کرام کو مسئلہ سمجھتے ہوئے خرابی ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ کو مختلف رائے نظر آتی ہیں. طلاق کے مسئلے میں اس کا موقف اور ہے، اس کی رائے اور ہے. جہاد کے مسئلے میں یہ اور کہتا ہے، یہ اور کہتا ہے. تو سمجھنے میں اور تفہیم میں خرابی کے باعث کیا ہو جاتا ہے؟ انسان ہے نا، اپنی اپنی دلیل ہے. تو آپ نے وہ دلیل لینی ہے جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو. کسی پہ بھی. تو رمضان میں یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ڈونیٹر اور چیریٹی پرسنز کو کبھی موڑنا نہیں اپنے دروازے سے. بار بار دیجیے، بار بار نوازیں. اور دوسری گزارش میں یہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں کسی بھی جگہ پہ جاؤں تو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں کمی آ رہی ہے. ہم اپنی نیندوں کی قربانیاں دے کے یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا. کیا ہم میں سے کوئی شخص ہے جس کو یہ بات کا پتہ ہو کہ میری بخشش نہ ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. ہم لوگ اپنے گناہوں کی تلافیوں کے لیے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہاں جمع ہیں. تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کی خلاف ورزی کریں. تو رمضان کے مہینے میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ تجارت کے اندر گھپلا نہیں کرنا. اس مہینے کو سیزن نہیں بنانا. جیسے 70% میجورٹی اس وقت ہمارے بزنس مین جو کر رہے ہیں، میں افسوس سے کہوں گا، وہ اس کو سیزن سمجھتے ہیں. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ایوری تھنگ، ہر آرٹیکل اور آئٹم کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں لوگ رمضان سے پہلے مال کا سٹاک کر لیتے ہیں؟ کیوں تاجرین ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں؟ چونکہ ان کو علم ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہر چیز کا ریٹ اپ ہوگا، مہنگی ہو جائے گی، تو میں سستا مال اٹھا لوں. تاجر کو کیا لالچ ہوتی ہے؟ جو تاجر ہے وہ کہتا ہے میں سستی چیز لوں اور پھر کیا کروں؟ میں قیمتی بیچوں، مجھے منافع زیادہ ہو. یہی تجارت ہے. البتہ اچھا تاجر وہ مارکیٹ کو دیکھ کے چلتا ہے، نہ کہ اپنی رائے سے چلتا ہے. اگر ایک ریٹ چل رہا ہے چیزوں کا 10% پرسنٹیج میں، وہ 20% بڑھائے گا، وہ گیا، مارکیٹ میں قبول نہیں کیا جائے گا. تو تجارت میں اینٹوں والے کو فون کریں نا رمضان میں، آپ کہیں یار تھوڑی سی اینٹیں بھجوا دو، اول بھیجنا، اول. وہ پتہ کیا کرے گا؟ مسلمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، قرآن کی باتیں کہیں نہ کہیں سے تو اس نے سنی ہوگی. چونکہ یہ کون سا غیر مسلم ریاست ہے؟ پاکستان ہے، اسلامی ریاست ہے. دیہات میں بھی مسجدیں ہیں، شہروں میں بھی مسجدیں ہیں، ہر جگہ پہ علماء اکرام کی کثرت ہے. باتیں تو اچھی انہوں نے سنی ہوں گی، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رات کو مال بھجوائے گا، اندھیرے میں اول کے پیسے لے گا اور مال بیچے گا تڑک یا بارشی یا 12-24، اس سے ہلکی اینٹ بیچ دے گا. پھر جب آپ اس کو فون کریں گے وہ قسمیں اٹھائے گا، وہ کہا واللہ العظیم، خدا کی قسم میرے مال کا کسی جگہ سے کوئی شکوہ نہیں آیا، نو کمپلین، نو کلیم. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو چیز کا ہی نہیں پتا، الٹا آپ کے اوپر وہ
دھونس دے گا آپ کے اوپر، فورسلی آپ کو پریشرائز کرے گا، آپ مجبور ہو کے کہیں گے یہ لو بھائی مجھے معاف کر دو، یہ دیکھو میرے ہاتھ جوڑے، معافی دے دو مجھے، پیسے پورے دے دو۔ جیسے نماز چھوڑنی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ فراڈ ہے، فراڈ یہ بھی گناہ ہے۔ میں نام نہیں لیتا، کراچی کا ایک گھی آتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے 1 kg، آپ اس کا وزن کریں، ویٹ کر کے دیکھ لیں، 900 گرام ہوگا، پیسے پورے اوپر لکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور تجارت میں اس طرح کی ہیر پھیر اللہ کے رسول نے کم از کم ایسی چیز نہیں بتائی۔ ہمارے علماء کرام، یہ منبر میں سمجھتا ہوں کیوں خاموش ہے؟ لوگوں کو فاتحہ کے بارے میں بتایا اس منبر نے، سب کو فاتحہ یاد ہو گئی۔ لوگوں کو روزے کی فضیلت بتائی، سب کو روزوں کا پتہ چل گیا۔ لوگوں کو مسجدیں بنانے کے بارے میں بتایا، آج کل بہت سارے مسجدوں کی تعمیر ہے نا، تعمیر بھی ہو رہی ہے۔ تو لوگوں کو بتانے سے اویئرنس ملتی ہے۔ یہ منبر کیوں خاموش ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ علماء اکرام کے اندر بزنس مین کوئی نہیں، وہ ہاؤ ناؤ ہی نہیں رکھتے۔ پاکستان کے اندر اس وقت تجارت کی کیا نوک پلک ہے اس کا اندازہ ہی نہیں۔ جب اندازہ ہی نہیں تو کیا کریں، کیا بولیں؟ وہ سارے بیچارے دے آر آل فائنینشلی ڈسٹربڈ، وہ تو خود فائنینشلی نقصان میں جا رہے ہیں، اس کو کیا پتا ہو؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پہ پابندی نہیں لگائی کہ کوئی عالم بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ تجارت بھی کرے۔ کہاں پابندی ہے اسلام میں؟ لیکن میں افسوس سے کہوں، مدارس کے اندر ان کی بنیادی تعلیم اور تربیت کے اندر یہ والا ایک چھوٹا ایلیمنٹ ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کے بچے، کوئی خانے وال سے آ رہا ہے، کوئی ملتان سے آ رہا ہے، کوئی پنڈی سے آ رہا ہے، وہ جب مدارس کے اندر جمع ہوتے ہیں، کیوں نہیں وہ ان کی تعلیم و تربیت کے اندر یہ تجارت کو بھی داخل کرتے؟ کتاب البیوع کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ جو پرانے زمانے کی ہے، دور ایک کنکر پڑا ہے، وہ پھینکا، وہ کنکر بجا، اور وہ بجنے کے بعد یہ حرام ہے، یہ تجارت حرام ہے۔ جو آج کل کی تجارت کی نوک پلک ہے، جو اس کی انفراسٹرکچرز ہیں، جو بنیادیں ہیں، وہ کون پڑھائے گا؟ یہ پوچھ ہوگی۔ میں اس میں کھل کر قصورواروں کو ٹھہراتا ہوں۔ وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ بیچارے خود سے کوشش کر کے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے معلومات کا ذخیرہ اکٹھا کر کے کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مدارس کے اوپر یہ ایک بہت بڑا جہاں یہ خدمت بھی بڑی کر رہے ہیں، وہاں چھوٹا چھوٹا یہ ان کے اوپر قصور بھی ہے۔ آج کل کے دور میں ابھی بھی ان کے ذہن چینج نہیں ہو رہے، ابھی بھی ماحول کو نہیں سمجھ رہے، ابھی بھی بدلتی دنیا کی جو تبدیلیاں ہیں اس کو سمجھ نہیں رہے، ابھی بھی بعض زبانوں کے اوپر فتویٰ ہے کفر کا، بعض زبانوں کے سیکھنے کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پروڈکشنز نکلے گی، اچھے علماء نکلیں گے، علماء اکرام، تو پاکستان کے اندر تربیت کے لیے اس ممبر پہ وہی بیٹھے گا نا جو تربیت یافتہ ہوگا، اور وہ لوگوں کو لائف ٹاک کے اندر کچھ نہ کچھ بتا سکے گا۔ جس کو خود وہ بیچارہ نالج سے پورا ہے، وہ کیا بتائے گا؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے ایک اور درخواست کروں گا کہ ایک آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سے سب سے زیادہ ذہین ترین بچے کو دین کے ساتھ وابستہ کریں۔ آپ کا خاندان اس کے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہوگی، لیکن پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دنیاوی علوم بھی کثرت سے سکھائیں، جو آپ کا دل کرتا ہے اس کو سکھائیں، لیکن اس کو بیسکس میں دین ضرور معلوم ہو، اس کو پتا ہو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ماں ہوتی ہے، یہ باپ ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھائی ہے میرا، یہ بہن ہے۔ رشتوں کی عقیدت یہ دین ہی تو دے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ چند گزارشات میں نے آپ سے کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں اور ہم سب کو باعمل بنائے، ہمارے گھروں کے اندر سکون اطمینان فرمائے، اور وہ خواتین جو سحریوں اور افطاریوں میں اٹھ کے خدمات کر رہی، اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ جو روزے رکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں روزے نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کے اندر سے نافرمانی کو ختم فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نذیرہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جو بزرگ ہیں بیچارے، ان کو ہڈیوں میں درد ہے، سر میں درد ہے، 100 قسم کی بیماریاں، اللہ
ان بزرگوں کی تو برکتیں اللہ ان کی ساری بیماریاں دور فرما، اللہ بچوں کو آنے والے وقت کے لیے شہین اور بہت بہترین انسان بنا، اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ تکلیف دور فرما، اللہ دکھ دور فرما، اللہ فائنینشلی پاکستان اس وقت گرو نہیں کر رہا، ڈوبا ہوا، اللہ حلال طور پہ ہمیں کثرت کے ساتھ وافر آسان رزق عطا فرما، مشکل سے رزق نہیں دینا اللہ، آسان رزق عطا فرما۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ میری والدہ کا جو ہیں وہ بھی تھوڑی سی بیمار ہیں اور میں بھی تھوڑی سی تکلیف میں ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی بیمار ہیں، کچھ ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی تھی، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ریکارڈنگ آپ کو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله